کو دیکھا ہے. فرمایا پھر؟ فرمایا یا رسول اللہ ایک طرف آپ کو اور ایک طرف ساری دنیا کو رکھا گیا, آپ کا بدن بھاری نکلا ہے. اچھا پھر؟ فرمایا یا رسول اللہ ایک طرف آپ کو اور ایک طرف صدیق اکبر کو, آپ کا بدن بھاری نکلا ہے. پھر؟ فرمایا ایک طرف صدیق اکبر کو, دوسری طرف پھر عمر کو رکھا گیا, صدیق کا بدن بھاری نکلا. توجہ ہے؟ پھر فرمایا ایک طرف عمر پھر عثمان کو رکھا, آپ کا حضرت عمر کا بدن بھاری نکلا ہے. اسی طرح آپ جب بتایا نا تو حضرت عثمان تک بیان کر کے آپ چپ کر گئے. فرمایا بس ہے اتنا دیکھا ہے؟ کہا اور بھی تھا, لیکن یہاں جب پہنچا تو میری آنکھ کھل گئی, شاید اور بھی میں نظارے دیکھتا. آپ نے فرمایا یہ ترتیب ہوگی میرے بعد میرے خلیفہ کی. سمجھ آ رہی ہے؟ شان اقدس بھی ہے اور ترتیب خلافت بھی ہے. سمجھنے کی کوشش کرو. یہ تو خوابوں کے اندر بھی دکھایا گیا اور نبی پاک سب کے سامنے سن رہے ہیں, اور ان پر ناز حضرت جبرائیل جیسے بھی کر رہے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیسے ناز کرتے ہیں, یہ بھی سماعت فرما لیں. حضرت صدیق اکبر کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا, آپ نے فرمایا سارے لوگوں کے احسانات کا بدلہ میں نے چکا دیا ہے. ابو بکر ایک تو ہے, تیرے اتنے احسانات ہیں میں دنیا میں بدلہ نہیں چکا سکا, قیامت والے دیہاڑے تیرے سارے بدلے لاواں گا. بات سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ آپ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اتنے احسان ہے کہ حضور بھی ناز فرماتے ہیں. بلکہ جب یہ بات آئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جزاک اللہ, اللہ عزت بخشے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات آئی کہ آقا نے فرمایا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر, فرمایا مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا ابو بکر تیرے مال نے مجھے فائدہ دیا ہے. تو جب آپ نے یہ فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق ابو داود کی روایت کے مطابق رونے لگ پڑے. تو آپ نے بلا کیا فرمایا, حل انا و مالی الا لک یا رسول اللہ, یا رسول, روتے ہوئے کہا, فرمایا حضور کیا میں اور میرا مال آپ کا نہیں ہے؟ میں اور میرا مال آپ کا نہیں ہے؟ کہا ہے تو میرا. فرمایا جدوں تہاڈا ہی آ تے پھر اے نہ آکھیا کرو کہ تیرے مال نے, میں بھی تہاڈا تے مال بھی تہاڈا. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, اندھے کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے. یہاں بات تو آنکھ والوں سے ہو رہی ہے. یہ ہے حضرت صدیق اکبر. اور صرف یہاں تک نہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, توجہ فرمائیں تو ایک اور بات بھی سنا دوں. حضور اکرم علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی اور آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو آپ نے فرمایا بتائیے من اصبح منکم اليوم صائما, آج تم میں سے روزہ کس نے رکھا ہے؟ فجر پڑھ کے سلام پھیرے, آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ سارے چوپ. یہ دو قسم کی روایتیں ہیں جو میں سنا رہا ہوں, پہلے یہ سنیے. آپ نے سارے چوپ. حضرت ابو بکر کہتے میں نے رکھا ہوں, آج میں روزے سے ہوں. اچھا, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من عاد منکم اليوم مریضا, آج مریض کی عادت کس نے کی ہے؟ فجر دی نماز پڑھ کے سلام پھیری, میں زور دی گل نہیں کی تھی. آج کس نے مریض کی عیادت کی ہے؟ سارے چپ. صدیق اکبر کہنے لگے حضور میں آؤندہ ہویا کر کے آیا. آواز کمزوروں والی ہے آپ کی, میں کر کے آیا ہوں. اچھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے پھر توجہ فرمائی صحابہ کرام کی جانب. دو سوال تو ہو گئے نا کہ آج صدقہ کس نے دیا ہے, اور سوری روزہ کس نے رکھا ہے, اور مزید کیا. تیسری آپ نے فرمایا بتاؤ آج صدقہ دے کے کون آیا ہے؟ سارے چوپ. ابو بکر کہنے لگے میں دے کے آیا. راستے میں آتے ہو مجھے ایک ملا ہے, میرے پوتے کے ہاتھ میں تھا تو میں نے وہ ٹکڑا اسے دے دیا. پوتا یا بیٹا دونوں کے لفظ, فرمایا میں نے دے دیا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا, اب یہ جملہ آپ کو لطف دینا چاہیے, فرمایا یہ نیکیاں جس میں جمع ہو جائیں پکا جنتی ہوتا ہے. اچھا ابھی بات نہیں نا ختم ہوئی. فرماتے ہیں حضرت عمر پاک, فرمایا ہم نے اس دن اندازہ لگا لیا ہم ابو بکر سے آگے نہیں نکل سکتے. کہہ دیا ہم ابو بکر سے آگے. تو جدو عمر ورگے نہیں نکل سکتے تو آج کل جڑے کٹ دے ودے نہیں, کیوں کٹ دے ودے نہیں توجہ فرما رہے نا. آج کل پھر لوگوں کا دماغ کیوں خراب ہو گیا ہے؟ اس واسطے جو 1400 سالہ بولی ہے وہ بولی ہم سننے کے قائل ہیں. جو نئی بولی بولے ایران والی, وہ بولی ہم سننے کے قائل نہیں ہیں. سمجھ آئی؟
میرے نبی کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابی بکر صدیق. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارے نبیوں کے بعد کائنات عالم میں یہ جتنے بشر ہیں ان میں سب سے افضل نبیوں کے بعد اگر ہے تو ابو بکر صدیق ہے. یہ بات یاد رکھ لیں. اگر اس ترتیب کو نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سمجھ آئی، اگر اس ترتیب کو کوئی بدلے تو وہ سنی نہیں ہو سکتا. مٹھے ہو گئے ہو یار، وہ سنی نہیں ہو سکتا. میری بات یاد رکھ لے. بے شک کو سنیا دا مولوی خطیب تے پیر پاویں جو مرضی بن جاوے، وہ تو بن اصولوں کے مطابق تو ککھ بھی نہیں. 5 کلو دا سر ہلا کے گزارا کوئی نہیں ہونا، زبان ہلاونی پینی ہے. اور سیدی اعلی حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے فتاوی رضویہ کا 28ویں جلد میں لکھا، آپ فرماتے ہیں بالجملہ افضلیت صدیق اکبر کا مسئلہ یہ باب عقیدہ کا مسئلہ ہے، یہ فروعی مسئلہ فضیلت کا نہیں، افضلیت کا. افضلیت کا مسئلہ باب عقیدہ میں سے ہے اور عقیدہ صحیح رکھنا ضروری ہے. ہم اس کے بارے میں نہ ضعیف سن سکتے ہیں نہ کوئی اور بات، بس یہی سننا ہے کہ نبی کے بعد اگر نمبر ہے تو ابو بکر 13 نمبر ہے. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. اس کے علاوہ کوئی آ جائے اسی تینوں کی جاننے تو کی ہے. میں نے بڑے بڑے دیکھے ہیں، میں کہا چپ ہے ڈکی کے بہ ایویں وہ صدیق اکبر والا کام مینوں نہ کرنا پائے جاوے. اپنے اپنی اوقات وچ رہو تو ٹیک کے بہ. بالکل اس عقیدے کو نہ کوئی بدل سکا نہ ہم بدلنے دیں گے، اور جس نے بدلا وہ سنی رہا ہی نہیں. سنی بندے تو بول سکتے ہیں نا، سنی بندے وہ سنی نہیں ہو سکتا جو حضرت ابو بکر صدیق کے علاوہ کسی بھی اور صحابی کو افضل سمجھے. پیر ہو تو اس کی بیعت نہیں ہم کر سکتے. اوکھیاں آ گئیاں ہیں. مولوی ہو تو مصلی پر کھڑو کے نماز نہیں پڑھا، ہم اس کے پیچھے پڑھ ہی نہیں سکتے چونکہ عقیدہ خراب ہے. یار شیر بہت ہلدا پیا ہے تو سمجھ آؤندی پئی ہے تو کوئی نہیں کو جاگو تو صحیح نہ. میں پوری ذمہ داری سے مسئلہ بیان کر رہا ہوں. ڈرامے بنائے لوگوں نے کیوں بھائی؟ جب تک یہ عاشقان مصطفیٰ زندہ ہیں ہم یہ مسئلے بھی ڈنکے کی چوٹ پہ بتائیں گے لوگوں. بالکل اس کی مخالفت کوئی نہیں کر سکتا. یعنی کرنی ہے کر رہا ہے. اپنی نمی دکان کھول، اہل سنت کے اندر آ کے تو چورن نہیں بیچ سکتا. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ گرامی قدر حضرات، یہ بات تو میں صدقے جاؤں حضرت مولا علی شیر خدا آپ کے کلام اقدس پر. آپ نے یہاں تک فرما دیا اور یہ تمام علماء نے اس بات کو لکھا ہے. فرمایا اگر کوئی ابو بکر عمر کی شان گھٹائے میری بڑھائے، یعنی مجھے فضیلت دے، فرمایا جے میں نو ٹکر گیا نا تو لمحہ پا کے 80 سوٹے ماراں گا. یہ مولا علی نے فرمایا. جھوٹے بندے دی سزا 80 کوڑے. تو میں کہا جی علی دے لتر جلنے نہیں. دسو بھی تواڈے جو کو حضرت علی دے لتر جل سکدا؟ بس پھر بندہ بن سکتا ہو. پھر عقیدہ یہی ہے کہ نبی کے بعد اگر افضل ہیں تو وہ حضرت صدیق اکبر ہیں، پھر عمر پاک ہیں، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی. یہ وہ ترتیب ہے جو کثیر احادیث میں بھی ہے. اور جب یہ نبی کو بھی پسند ہے، صحابیوں کو بھی اور اہل بیت کو بھی، تو سنیوں کو کیوں نہ پسند آئے یار؟ اب بات سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ اور پھر سنیے یہاں پر میں آپ کو ایک اور بڑی پیاری بات بتاؤں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی یہ شان اقدس ہے. ابو داود کتاب الصلاۃ اٹھا کے دیکھیں، اس میں یہ حدیث موجود ہے. توجہ ہے پیارے پیارے بھائیوں کی، فرنٹ سیٹوں والوں کی. ادھر ویکھو سونیا، اوے ادھر ویکھو پیسے او کڈن ڈیا، تو میرے ال ویکھنا. وہ جیب وچ ہاتھ پا تے نال ویکھنا کنے کڈو گے. او خدا کے بندے آپ میری طرف دیکھیں نا. ناراض تو نہیں ہوئے آپ؟ ساڈی توجہ ہر پاسے میرا پوتر. آپ گھبرائیں نہیں، پیسے دینے آئے ہیں. بسم اللہ. ویسے نا ناراض نہ ہونا، پہلا مجمع ویکھا جڑا بننے پیسے دیندا پیا، نہیں تو سارے ہی چھٹے دیندے جی. یہ پہلا مجمع میں نے دیکھا ہے. اللہ آپ کو خیر و برکت سے نوازے. یہ نہ بھی دیں تو تقریر ہو جائے گی، لیکن یہ اپنی محبت کا اظہار ہوتا ہے، ہم روکتے بھی نہیں ہیں. بالخصوص جدو دی تبدیلی والا آیا ہوں تو میں روک دے ہی نہیں. سمجھ تے گئے ہی ہو گے نا یار. اے ذرا سبحان اللہ تے آکھو ایک باری پیار دے نال. کیوں جی؟ اب یہ سمجھانا تو پڑتا ہے نا مولانا. آپ ذرا توجہ فرمائیں. بس آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، آپ ریفریش ہو گئے. اگلا مسئلہ چس دے نال سن لینا تسی. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا جو مقام و رتبہ ہے
یقین فرمائیں کیا صحابہ کیا اہل بیت، حضور نے بھی ہر طرف سے واضح کر دیا. وہ کیسے ادھر دیکھنا، آقا کریم علیہ السلام نے نا حضرت بلال کو بلایا. ابو داود کتاب الصلاۃ میں روایت نہ ہو، فقیر ذمہ دار. آپ نے فرمایا بلال جی آقا، فرمایا کہ میں جا رہا ہوں فلاں قبیلے میں، ان حضرت صلاۃ العصر، فرمایا اگر نماز عصر کا وقت آ جائے ولم آتی کا، اور میں تیرے پاس نہ آؤں، میں مسجد میں نہ آؤں، تو فرمایا فمر ابا بکر فلیصلی بالناس، تو پھر کسی اور کو نہ کہنا، ابو بکر کو کہنا کہ میرے مصلی پہ آ کے سب کو نماز پڑھا دے. کو سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی ہے؟ آقا کریم کا جو تعین ہے وہ حضرت صدیق اکبر کی ذات پر ہے. آپ حضرت بلال ابو داود کتاب الصلاۃ آپ اٹھا کے پڑھ سکتے. آر یو انڈرسٹینڈ؟ اگر یہ سمجھ آ گئی تو اب اگلی بات بھی سنی. اب میں پڑھنے لگا ہوں بخاری، توجہ فرماؤ نا یار. حضرت صدیق اکبر کیا ہیں، بخاری پڑھنے لگا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب آخری ایام میں تھے اور آپ کا جو مرض کا شدت تھا وہ تھوڑا سا بڑا،